you are a shining light enlightening everyone's path and guiding us all the way. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma mada wasi'al karami. Oh Muhammad, may there be peace and blessings on you. May Allah grant you as promised the maqam of Mahmud. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma mada wasi'al karami. There is no one like you, there is just no one the same. So merciful is your nature and most high is your name. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma mada wasi'al karami. Look at the heavens, the earth, the shining sun and the moon. When Allah made everything, He made it all just for you. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma mada wasi'al karami. The Lord has sworn by the beauty of the curls in your hair and by the noor on your face and by the cloak that you wear. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma mada wasi'al karami. Look at Abu Bakr, Umar, Uthman and Mawla Ali. We love them all as they have spent time in your company. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا واصحاب سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم. برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آپ تمام حضرات جانتے ہیں کہ قرآن کریم فرقان حمید کی تفسیر ضیاء القرآن کے سلسلہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور ہر روز ایک سورہ مبارکہ کا جو مضامین ہیں ان کو بیان کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تفسیر ضیاء القرآن سے. ہمارا جو اصل مقصد ہے وہ تفسیر ضیاء القرآن کا جو پیغام ہے وہ ہر انسان تک پہنچانا. صاحب تفسیر ضیاء القرآن نے انتہائی جام فشانی اور محبت کے ساتھ اللہ کریم کا یہ اس کلام کی تفسیر کی ہے، تو اسی نسبت سے کوشش کی جاتی ہے کہ ہر روز اس میں سے جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے. آج اب آپ گرامی قدر آپ کے سامنے سورہ الانفال اس کے جو مضامین ہیں اور اس میں جو غزوہ بدر کا تذکرہ ہے وہ کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی. بہت سے احباب نے یہاں پر السلام علیکم کہا، تو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اس خوبصورت پیغام کو خود بھی سنیے اور دیگر احباب تک بھی پہنچائیے۔ سورۃ الانفال، اس سورہ مبارکہ کا نام الانفال ہے کیونکہ اس کا آغاز الانفال یعنی اموال غنیمت کے احکام بیان کرنے سے کیا گیا ہے۔ اور مال غنیمت سے مراد وہ مال ہوتا ہے کہ جب جنگ لگتی ہے تو جنگ کے بعد مسلم فوج کو جو مال غیر مسلم کی طرف سے حاصل ہوتا ہے تو وہ تمام کا تمام جو مال ہے اس مال کو مال غنیمت کہتے ہیں۔ تو اس مال غنیمت کا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف آوری سے پہلے جب مال غنیمت اکٹھا کیا جاتا تو ایک مقام پر جمع کیا جاتا اور آسمان سے ایک آگ آ کر اس کو بھسم کر دیتی، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جیسے اور بے شمار احسانات ہیں، اور عظیم احسانات میں سے ایک احسان یہ بھی ہے کہ بہت ساری چیزیں جو ہے وہ امت مسلمہ کے لیے حلال کی گئیں، اللہ کریم نے ان کے لیے جو ہے وہ آسانیاں عطا فرمائیں، ان میں سے ایک مال غنیمت بھی ہے۔ احباب گرامی قدر، اموال غنیمت کے جو احکامات ہیں وہ بھی یہاں پر بیان کیے گئے ہیں، اور اس سورہ مبارکہ کی جو آیات ہیں ان آیات کی تعداد، اس کی آیتوں کی تعداد جو ہے 75 ہے یعنی 75، اور کلمات کی تعداد 1075 ہے یعنی 175۔ اور اگرچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، یہ بھی ہے کہ اس کی 7 آیتیں وَيَمْكَرُ بِكَ الَّذِينَ سے جو شروع ہوتی ہیں یہ مکی ہیں، لیکن صحیح قول یہی کیا ہے کہ یہ سورت تمام مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی ہے۔ اور اس کا جو زمانہ نزول ہے کہ یعنی کون سے زمانے میں یہ نازل ہوئی ہے، کون سے حالات میں نازل ہوئی ہے، صاحب تفسیر ضیاء القرآن ارشاد فرماتے ہیں، لکھتے ہیں یہاں پر کہ سورت کے مضامین میں غور کرنے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اس کا نزول 2 ہجری غزوہ بدر کے فوراً بعد ہوا، کیونکہ اس سورت کا بیشتر حصہ غزوہ بدر سے متعلق ہے۔ اس لیے اس کو پوری طرح سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس غزوہ کے محرکات اور اسباب اور اس سے پیدا ہونے والی نتائج کا بنظر غائب جو ہے وہ مطالعہ کیا جائے۔ یعنی یہاں پر جو 3 موضوعات حضور الامت رحمۃ اللہ علیہ نے جو بنیادی طور پر لیے ہیں، ایک تو یہ کہ یہ غزوہ کیوں پیش آیا، اس کے اسباب کیا تھے، اور پھر دوسرے اسباب کے بعد یہ چیز یہاں پر ذکر کی گئی کہ اس کے اسباب اور محرکات کے بعد اس غزوہ کے جو نتائج حاصل ہوئے ان کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے۔ اب غزوہ بدر کے بارے میں صاحب تفسیر ضیاء القرآن لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیارا حبیب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے جانثار غلام 12-13 سال تک کفار مکہ کے ظلم و ستم کو صبر و سکون سے برداشت کرتے رہے، اور ان کے دل کی دنیا میں نور حق سے اجالا کرنے میں کوشاں رہے، لیکن اسلام کا پودا ان کے دلوں کے سنگلاخ سرزمین میں جڑ نہ پکڑ سکا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے مکہ سے ہڑائی 300 میل دور یثرب نامی ایک بستی کا انتخاب فرمایا۔ تو یہاں پر ایک بات یہ بھی پتہ چل گئی ہمیں کہ جو یثرب جو ہے، یثرب جو بیان کیا گیا ہے، تو یثرب مدینہ منورہ کا جو پرانا نام ہے یہ یثرب ہے، اور اس کا جو فاصلہ ہے مکہ مکرمہ سے وہ 250 میل دور ہے۔ تو باب گرامی قدر ضمن ایک بات عرض کرتا چلوں کہ جب میں عمرہ کرنے کے لیے حاضر ہوا تو مکہ شریف سے مدینہ پاک جاتے ہوئے میری نظر جب مکہ کے پہاڑوں پہ پڑی تو بالکل سیاہ پہاڑ ہیں، تو بار بار یہ خیال گزرا کہ آخر کیا سبب ہے کہ ہمارے ہاں کشمیر کے پہاڑ اور پاکستان کے مختلف پہاڑ، دنیا کے بے شمار ممالک ہیں جن کے پہاڑ بڑے خوبصورت ہیں، لیکن وہاں کے جو پہاڑ ہیں بالکل سنگلاخ، بالکل جو ہے وہ سیاہ پہاڑ ہیں، کوئی ان کے اوپر درخت نہیں، گھاس نہیں، تو سبب کیا ہے؟ سوچنے لگا تو اچانک ایک شعر جو ہے وہ میرے ذہن میں آیا، تو میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ جاتے ہوئے مدینہ پوچھا مکے کی پہاڑیوں سے، جاتے ہوئے مدینہ پوچھا مکے کی پہاڑیوں سے، رنگ ہے تمہارا کالا بیاب و گیا ہو تم، کہنے لگے یہ پہاڑ شب ہجرت کو یاد کر لو، کہنے لگے یہ پہاڑ شب ہجرت کو یاد کر لو، فراق حبیب میں انگ انگ جلا ہوا ہے۔ تو وہ فراق حبیب ہے جس کا اثر آج تک ان پہاڑوں کے اوپر جو ہے وہ قائم اور دائم ہے۔ تو یہ 2.5 جو ہے وہ 100 میل کا یہ فاصلہ بنتا ہے یثرب کا، وہ یثرب جو ہے یہ مدینہ منورہ کا پرانا نام ہے۔ اس کے بعد احباب گرامی قدر یہاں پر نبوت کے
12ویں سال قبیلہ خزرج کا ایک قافلہ جو 75 افراد پر مشتمل تھا وہ مکہ آیا اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست حق پرست پر آ کر انہوں نے بیعت کی، مشرف اسلام ہوئے۔ اور اس کے بعد یہ ہوا کہ اور یہ بھی درخواست کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ رونق افروز ہوں۔ اور ہجرت کے بعد صورتحال بالکل بدل گئی۔ مکہ کے مظلوم اور ستم رسیدہ مسلمان مدینہ طیبہ میں جمع ہو گئے، یعنی وہ مسلمان جو مکہ مکرمہ میں مشکلات کا شکار تھے وہ ہجرت کے بعد انہوں نے مدینہ منورہ جو ہے وہ آنا شروع کر دیا۔ اور وہاں کے دو بڑے قبیلوں میں ایک اوس اور دوسرا خزرج، ان میں اسلام کی روشنی جو ہے وہ تیزی سے پھیلنے لگی۔ تو مدینہ منورہ میں جو دو قبیلے تھے بڑے مشہور، ان میں سے ایک کا نام اوس تھا اور دوسرے کا نام خزرج تھا۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ قلیل مدت میں مسلمانوں کی ایک مضبوط جمعیت مرز وجود میں آئی اور اسلام کے اشاعت کا کام جو 13 سالہ مکی زندگی میں نہ ہو سکا وہاں یہ آ کر چند ہی ماہ میں مکمل ہو گیا اور بہت تیزی کے ساتھ جو ہے یہ پھیلنے لگا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ پہنچتے ہی مہاجرین و انصار کو اخوت کے رشتہ میں پرو دیا اور ہر مہاجر کا ایک کسی نہ کسی انصاری بھائی سے جو ہے وہ تعلق بنا دیا۔ یعنی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بردرہڈ قائم کیا، جو بھائی چارہ قائم کیا، اس کی مثال ایک پوری کائنات کی تاریخ میں جو ہے وہ نہیں ملتی۔ جب اجنبی لوگ ایک مقام سے دوسرے مقام پر ہجرت کر کے جاتے ہیں اور وہاں پر جا کر انہوں نے اسلام کا سلسلہ جب شروع کیا اور جب آپس میں ایک مکہ کے مہاجر تھے اور دوسرے مدینہ منورہ کے انصار، ان کے درمیان رشتہ صرف ایک تھا، وہ تھا مذہب کا رشتہ۔ اور یہ مذہب کا رشتہ اتنا مضبوط تھا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو آپس میں جو ہے وہ بھائی بھائی بنا دیا۔ اور اس کے بعد احباب گرامی قدر، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے اور وہاں پہ جا کر انہوں نے بھائی چارہ قائم کیا، مہاجرین اور انصار کے درمیان ایک محبت کا رشتہ جو ہے وہ قائم کیا۔ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا بھائی چارہ یہاں پہ قائم کیا کہ اسلامی سوسائٹی کو نہایت استوار بنیادوں پر کھڑا کر دیا۔ پھر یہودی قبائل جو مدینہ اور اس کے گرد و نواح میں اقامت پذیر تھے، ان کے ساتھ دوستی کے معاہدے کیے، جن میں ہر ایک کو مکمل آزادی دینے کے ساتھ ساتھ یہ بھی طے پایا کہ اگر کسی طرف سے مدینہ منورہ پر حملہ کیا جائے گا تو سب مل کر اس حملہ آور کا مقابلہ کریں گے۔ تو یہاں پر احباب گرامی قدر دو چیزیں ذکر کی گئی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ذکر کی گئی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل مدینہ، ایک تو آپس میں جو مسلمان تھے سب سے پہلے مرحلہ میں آپ نے ان کو آپس میں بھائی بھائی بنایا، اور دوسرے مرحلہ میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ کے اندر جو باقی قبائل تھے، جس میں یہود بھی تھے اور دیگر جو ہے وہ مشرک بھی تھے، مختلف جو لوگ تھے مدینہ منورہ میں، تو ان کے ساتھ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ معاہدہ فرمایا۔ اور پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ یہاں پر اس معاہدے کی روشنی میں، جس میں ہر ایک کو مکمل مذہبی آزادی دینے کے ساتھ ساتھ یہ بھی طے پایا کہ اگر کسی طرف سے مدینہ منورہ پر حملہ کیا گیا تو سب مل کر اس حملہ آور کا مقابلہ کریں گے۔ تو یہاں پر یہ بات بھی ہمیں پتہ چلتی ہے کہ مسلم اسٹیٹ کی یہ ذمہ داری ہے کہ تمام کی تمام جو اقلیتیں ہیں تو ان اقلیتوں کو حقوق دیے جائیں، انہیں ان کی مذہبی آزادی جو ہے وہ ان کا رائٹ ہے۔ یعنی جتنے بھی مذاہب کے لوگ ہیں، جو دیگر مذاہب کے لوگ ہیں، مذہبی آزادی جو ہے وہ دینا کسی بھی ریاست میں وہاں کے رہنے والوں کا حق ہے۔ یہی سبب ہے کہ الحمدللہ جو مسلم دنیا ہے، جہاں جہاں بھی مسلم ممالک ہیں، تمام کے تمام مسلم ممالک میں مسلمانوں کو اور غیر مسلموں کو یکساں طور پر مذہبی آزادی جو ہے وہ دی جاتی ہے۔ یہاں جیسے عرب امارات میں یہاں پر تقریباً 200 نیشنلٹیز کے لوگ ہیں اور اسی طرح بے شمار مذاہب کے لوگ ہیں، تو ہر مذہب کے لوگوں کو ان کی حدود و قیود کے اندر رہتے ہوئے مذہبی آزادی جو ہے وہ حاصل ہے۔ اسی طریقے سے الحمدللہ پاکستان کے اندر بھی مذہبی آزادی حاصل ہے، لیکن اس مذہبی آزادی کے ضمن میں یہ بھی عرض کرتا چلوں، اس سے مراد اقلیتیں ہیں، وہ اقلیتیں جو
اپنے آپ کو نن مسلم جو ہے وہ شو کرتی ہیں، اور اس میں قادیانی جو لوگ ہیں وہ کسی بھی طرح اقلیت میں ان کو ہم شمار نہیں کر سکتے اس انداز میں کہ جب تک وہ اپنے آپ کو کفار ڈکلیئر نہ کر لے۔ وہ اپنے آپ کو چونکہ مسلمان کہتے ہیں، اس اعتبار سے پھر وہ آزادی مانگتے ہیں، تو ان کی آزادی کسی بھی طرح نہیں بنتی۔ تو اس لیے اب گرامی قدر چونکہ یہ ایک فتنہ ہے بنیادی طور پر، تو یہاں اسلام کا اصول یہ ہے کہ اسلام مذہبی آزادی دیتا ہے ان لوگوں کو جو ایک مسلم ریاست کے اندر رہیں، مسلم ریاست کے ساتھ وفادار رہیں اور مسلم ریاست کے احکامات پر عمل پیرا ہوں، ان کو اسلام مذہبی آزادی دیتا ہے۔ اس بات کا ذکر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں جب آپ تشریف لائے تو آپ نے جب یہ معاہدہ کیا اس کے اندر یہ چیزیں جو ہے وہ شامل تھیں۔ اب اس کے بعد اہل مکہ ان حالات سے بے خبر نہ تھے، یعنی جو کچھ مدینہ منورہ میں آئے روز ہو رہا تھا، ان تمام کی تمام باتوں سے کفار مکہ جو تھے وہ بالکل جان رہے تھے۔ لہذا اسلام کی روز افزوں ترقی اور آس پاس میں بسنے والے قبائل سے مسلمانوں کی دوستانہ معاہدے ان کے لیے بڑی بے چینی کا سبب تھے، بے چینی اور اضطراب کا سبب بن رہے تھے۔ وہ خوب جانتے تھے کہ اسلام کا عروج ان کے مشرکانہ عقائد اور جاہلانہ نظام حیات کے لیے موت ثابت ہوگا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جو اسلام کا جو عروج ہے، ان کے جو جاہلانہ عقائد ہیں، اس سے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ متاثر ہوں گے۔ اس لیے انہوں نے مدینہ منورہ کی فضا کو بھی مدینہ اسلام اور اہل اسلام کے لیے ناسازگار بنانے کی تگ و دو شروع کر دی۔ اور مدینہ میں دو عنصر ایسے تھے جنہیں وہ بڑی آسانی سے اسلام کے خلاف استعمال کر سکتے تھے۔ اب وہ کون کون سے تھے دو گروہ جن کو وہ استعمال کر سکتے تھے؟ ان میں ایک جو تھے وہ یہود تھے، چونکہ یہود وہاں پر بڑی مؤثر تعداد میں موجود تھے، اور دوسرا جو گروہ تھا وہ عبداللہ بن ابی کا تھا جو کہ منافقین تھے۔ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف آوری سے پہلے عبداللہ بن ابی کے لیے حالات اتنے سازگار تھے کہ اس کی بادشاہت کا اعلان کیا جا رہا تھا، اور ایک زرگر کے پاس اس کے لیے تاج شاہی جو ہے وہ بھی بن رہا تھا۔ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مدینہ منورہ میں قدم رنجہ فرمایا یثرب کے اندر، تو یثرب جب آپ کے مبارک قدموں سے جب وہ مدینہ منورہ بنا تو اس سے اس کی جو امیدیں تھیں وہ ساری کی ساری خاک میں مل گئیں۔ اس لیے اس کے دل میں اسلام کے خلاف بغض و عناد کا ایک انمٹ جذبہ جو ہے وہ پیدا ہو گیا۔ اب اسے اور اس کے حواریوں کو اہل مکہ بڑی آسانی کے ساتھ اپنا اعلی کار جو ہے وہ بنا سکتے تھے۔ اس کے علاوہ یہود کے دلوں میں بھی حسد کی آگ جو ہے وہ بھڑکنے لگی تھی۔ ان بیچاروں نے تو اس خیال سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا، اور اس مقصد کے لیے کہ مسلمانوں سے ان کا اصل جو ان کا ٹارگٹ تھا، جب یہودیوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب مدینہ منورہ میں استقبال کیا، ان کا جو اصل مقصد یہ تھا کہ اس سے مسلمانوں سے یارانہ انہوں نے گانٹھا تھا کہ وہ دل میں یہ سمجھے تھے کہ یہ مصیبت زدہ جلا وطن لوگ جن کی مالی حالت بھی سخت نگفتہ بے ہے، ان کو بآسانی سے یہ اپنا حلقہ بگوش بنا لیں گے اور انہیں اپنے اغراض و مقاصد کے لیے یہ استعمال کریں گے۔ لیکن جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے فداکاروں کی مضبوط الگ شخصیت اور انہیں اپنے اغراض و مقاصد کے لیے یہ استعمال نہ کر سکے، جب دیکھا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کی بے پناہ محبت اور عقیدت کا تجربہ ہوا انہیں، اور ان کی توقعات براتی دکھائی نہ دیں، تو ان کے تیور بھی جو ہے وہ بدل گئے، اور وہ بھی ایسے موقع کی طاق میں رہنے لگے کہ جب وہ مسلمانوں کی جمعیت کو پراگندہ کرنے میں کر کے اپنی برتری کا سکہ جو ہے وہ یثربی کسانوں کے دلوں پر جما سکیں۔ تو یثرب میں رہنے والے لوگ زیادہ تر یہ زراعت پیشہ لوگ تھے، تو ان کو کنٹرول کرنا ان کے لیے بڑا آسان تھا۔ اب یہاں پر ہوا یہ کہ چنانچہ اہل مکہ نے ان کے لوگوں سے اسلام کے خلاف ساز بار شروع کر دی، اور مسلمانوں کو اپنی قوت سے مرعوب کرنے کے لیے وقتاً فوقتاً جتھے بھیجنے شروع کر دیے، جو مدینہ کی چراگاہوں سے مسلمانوں کے مویشی ہانک کر لے جاتے، اور اگر اکا دکا کوئی مسلمان ہاتھ آ جاتا تو اس پر حملہ کرنے سے بھی وہ باز نہ آتے۔ ان حالات میں کیا مسلمان، ایک طریقہ تو یہ تھا کہ مسلمان بس ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھ جاتے اور اپنی آنکھوں سے دیکھا کرتے کہ کس طرح مخالفت کی تند و تیز آندیاں اٹھتی ہیں اور شمع اسلام کو گل کر کے چلی جاتی ہیں، اور کس طرح طوفان امٹ کر آئے اور ان کے نخلے آرزوں کو جڑوں سمیت اکھیڑ کے جو پھینک دیتے۔ مسلمان اس طبیعت کے لوگ نہ تھے،
قربان حضور علومت پر کہ یہاں پر مسلمان کی عظمت یہاں بیان کرتے ہوئے کتنے خوبصورت جملے ارشاد فرما رہے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ مسلمان جو تھے وہ اس طبیعت کے لوگ نہ تھے کہ انہیں زندہ رہنا تھا صرف اپنے لیے نہیں بلکہ ساری گم کردہ رائے انسانیت کے لیے. تو ایک تو یہ کہ مسلمان دب کے کبھی بھی نہیں رہتا اگر وہ صحیح معنوں میں مسلمان ہو، اور دوسرا مسلمان کی زندگی کا مقصد صرف یہ نہیں ہوتا کہ وہ زندہ رہے بلکہ مسلمان کی زندگی کا مقصد جو ہے وہ ساری کی ساری مخلوق کی زندگی ہے. اور پھر یہاں پر ارشاد فرمایا، آگے لکھتے ہیں کہ ان کی زندگی کا اصل مقصد یہ تھا کہ بلکہ ساری گم کردہ رائے انسانیت، ساری اولاد آدم کے لیے، تاکہ دنیا کا کوئی گوشہ بھی نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منور ہونے سے باقی نہ رہ جائے. اس لیے اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ضروری اقدامات فرمائے، اور کفار کو ان کے معاندانہ رویہ سے باز رکھنے کے لیے اسلام اور اہل اسلام کے خلاف سازشوں اور ریشہ دوانیوں سے روکنے کا آسان طریقہ تو یہ تھا کہ ان کی تجارتی شاہراہ پر اپنی گرفت مضبوط کی جائے جو بحر احمر کے کنارے یمن سے شام کی طرف جاتی تھی، اور جس پر اہل مکہ، طائف اور دوسرے قبائل کے تجارتی کاروان بیش قیمت سامان لے کر جاتے تھے، اور سامان سے لدے ہوئے دو ہزار اونٹوں کے قافلے بیک وقت چلتے تھے. اور مشہور مستشرق سپرنجر کے اندازہ کے مطابق 2.5 لاکھ پاؤنڈ کی تجارت تو صرف اہل مکہ کی ہوا کرتی تھی، اور ان کی تمام تر معیشت کا انحصار بھی اسی پر تھا. چنانچہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے جوہینہ، بنی دمرہ اور بنی مدلج وغیرہ قبائل سے معاہدے کیے جو اس شاہراہ کے ارد گرد سکونت پذیر تھے. ان قبائل کو اپنے ساتھ ملانے کے بعد کفار مکہ کو مرغوب کرنے اور ان کو اپنی بالادستی کا احساس دلانے کے لیے گاہے بگائے چھوٹے چھوٹے دستے جو ہے وہ بھیجنے شروع کر دیے. اب آپ گرامی قدر یہاں پر ایک اور بات بھی عرض کرتا چلوں کہ آج کی دنیا میں آپ لوگ جانتے ہیں کہ جب بھی جو بین الاقوامی دنیا ہے، جو اپنے آپ کو جو ہے پاورفل ملک سمجھتے ہیں، وہ جب بھی کسی ملک کے خلاف کوئی ایکشن لینا چاہتے ہیں تو وہ ایک کام کرتے ہیں، وہ ان کے اوپر جو معاشی پابندیاں لگا دیتے ہیں، ان کی جو اکانومی ہے اس کو تباہ کر دیتے ہیں. تو یاد رکھیے کہ یہ جو قانون ہے، یہ قانون بھی ان لوگوں نے اسلام سے لیا ہے. یہ قانون انہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ منورہ کی اس ابتدائی زندگی سے لیا ہے جب حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دشمنوں کو کنٹرول کرنے کے لیے جو سب سے بنیادی ہتھیار آپ نے استعمال کیا وہ ان کا جو معاشی رستہ تھا، جس سے ان کی معیشت جو ہے وہ آئے روز بڑھتی تھی، اور پھر وہ اپنی معیشت کے زوم باطل میں مسلمانوں کو طرح طرح کی تکلیفیں دیا کرتے تھے. تو گویا کہ اس لیے آج بدقسمتی سے ہم مسلمان چونکہ اقلیت میں ہیں، اقلیت تو دوسرا مسلمان جو ہے وہ اپنے علم کی وجہ سے اور اپنے بے شمار وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ہم لوگ کمزوریوں کا شکار ہیں. ان کمزوریوں کی وجہ سے وہ جو کلیہ تھا، اب وہ کلیہ جو ہے وہ غیر مسلم استعمال کر رہے ہیں مسلمان ملکوں کے خلاف، کہ جب بھی وہ کسی مسلمان ملک کو اس کی ترقی کو روکنا چاہتے ہیں، اس کو مٹانا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلا مرحلہ ان کا یہ ہوتا ہے اس کے اوپر اقتصادی جو پابندیاں ہیں، وہ ایلیگیشن اس کے اوپر جو ہے وہ اکانومکلی وہ اس کے اوپر وہ لگا دیتے ہیں. تو سب سے پہلے وہ کام یہ کرتے ہیں. اب یہاں پر دوسری بات عرض کرتا چلوں کہ اب ہجرت کا دوسرا سال تھا اور شعبان کا مہینہ تھا، فروری یا مارچ 623، جب ابو سفیان کی قیادت میں اہل مکہ کا ایک تجارتی کاروان جس میں 50,000 پاؤنڈ کی مالیت کا سامان تھا. اب حساب لگا لیں کہ 50,000 پاؤنڈ اس دور کے اندر وہ کتنی بڑی جو ہے وہ تجارت تھی، اور شام سے مکہ کی طرف وہ لوٹ رہا تھا، اور اس کے ساتھ محافظ دستہ کی تعداد بہت کم تھی. اس خوف سے کہ کہیں مسلمان اس کاروان کی اطلاع پا کر اس پر حملہ نہ کر دیں، اس کے ساتھ محافظ دستہ کی تعداد بہت کم ہونے کی وجہ سے اسے یہ بھی خدشہ تھا، لہٰذا اس نے ابو سفیان نے زمزم بن عمر الغفاری کو اجرت دی اور اسے دوڑایا کہ جا کر اہل مکہ کو اطلاع دے کہ وہ اس کے قافلہ کو مسلمانوں کی دست برد سے بچانے کے لیے نکلیں. اور جب وہ مکہ پہنچا تو حسب دستور جاہلیت کے زمانے میں جب کوئی ایمرجنسی کی بات ہوتی، جیسے آج ہمارے ہاں کوئی ایمرجنسی ہو تو ہوٹر بجائے جاتے ہیں، ایمبولینس کی ہوٹر کی طرح آوازیں دی جاتی ہیں، تو یہ الارم بجائے جاتے ہیں. تو اس طرح عرب کے ہاں جس وقت جاہلیت کا زمانہ تھا اس وقت لوگ یہ الارم کا کام کس سے لیتے تھے، وہ سماعت فرمائیے. وہ یہ کرتے تھے کہ اپنے اونٹ کے کان کاٹ ڈالے، یعنی اپنے اونٹ کے کان کاٹ ڈالتے اور اس کی ناک چیر دی اس نے، اور اپنے پالان کو الٹا ڈال دیا،
یعنی ایک تو اس نے اپنی جو سواری کے اوپر جو رکھتے ہیں کپڑا اس کو الٹا کر دیا اور اونٹ کا ناک بھی چیر دیا، اونٹ کے کان بھی کاٹ ڈالے، اور جس سے یہ شو کیا کہ انتہائی کوئی آفت آنے والی ہے۔ اور اب یہ ہوا کہ ساتھ ساتھ اس نے ایک اور کام بھی کیا۔ یہ سارا کچھ کرنے کے بعد اس نے اپنی قمیض کو آگے اور پیچھے سے پھاڑ ڈالا، یعنی اپنے کپڑوں کو پھاڑ ڈالنا مشکل کے ٹائم میں یہ بھی مسلمانوں کا وتیرہ نہیں ہے، یہ عرب کے جو جاہل لوگ تھے زمانہ جاہلیت کے، ان کا یہ طریقہ کار تھا۔ تو اب اس نے یہ کام بھی کر دیا، تو اس کے ساتھ ساتھ اس نے ایک آواز لگائی۔ وہ اس نے کیا کہا سنات فرمائیے۔ صاحب تفسیر جلال قرآن لکھتے ہیں کہ وہ کہتا تھا کہ یا معاشر قریشن اللطیمۃ اموالکم مع ابی سفیان قد عرض لها محمد فی صحابہ لا ارى ان تدرکوها الغوث، یعنی وہ پکار رہا تھا کہ گروہ قریش تمہارا مال و اسباب، تمہارا ساز و سامان، تمہارے اموال جو ابو سفیان کے قافلہ میں تھے ان پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے یاروں سمیت حملہ کر دیا ہے، میں نہیں خیال کرتا کہ تم اس کی حفاظت کر سکو گے، فریاد کو پہنچو، وہ پکار رہا تھا۔ یہ سنتے ہی ابو جہل نے لوگوں کو جنگ پر ابھارنا شروع کر دیا اور تقریباً مکہ کے ہر گھر کا اس تجارت میں جو حصہ دار تھا، اس لیے اس مہم میں ہر شخص کا ذاتی مفاد تھا، اور تھوڑی ہی دیر میں 1000 آزمودہ کار سپاہیوں کا لشکر جرار تیار ہو گیا، جس میں 600 زیرہ پوش تھے اور 100 سواروں کا دستہ بھی تھا، اور بڑے کروفر سے یہ لشکر اپنے قافلہ کی حفاظت کے لیے نکلا۔ یہاں ایک اور بات عرض کرتا چلوں کہ ایک کلیہ ہمیں یہاں سے بھی ملتا ہے اگر ہم سمجھیں۔ اکثر اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں ایک بندہ بزنس سٹارٹ کرتا ہے، باقی لوگ وہ اس کے اندر ملاوٹ کرتا ہے، غلط چیزیں بیچتا ہے، اور اکثر اوقات اس کی چوریاں بھی ہو جاتی ہیں۔ اس کی بہترین سولوشن جو مجھے سمجھ آئی وہ یہ کہ اگر بزنس جو ہے وہ سٹارٹ کیا جائے، شروع کیا جائے، تو کوشش کرنی چاہیے اچھے لوگ ملیں تو انسان پارٹنرشپ پہ شروع کرے۔ اگر ایک پورے کے پورے محلے میں اہل محلہ مل کر اگر ایک سپر مارکیٹ بناتے ہیں تو اس میں ایک بات تو یہ ہوگی کہ پورے کا پورا محلہ اس کی حفاظت کرے گا، جس طرح یہاں جو ابو سفیان کا لشکر تھا اس کی حفاظت جو ہے وہ پورے کا پورا عرب، وہ جو پورا جو مکہ کے لوگ تھے جن کا مال تجارت وہاں موجود تھا، سارے تیار ہو گئے۔ اس طرح اگر ایک بزنس ایسا ہو جس کے اندر تمام کے تمام لوگوں کے شیئر ہوں گے تو یقیناً وہ لوگ، یہ معاشی کلیہ یہاں سے آپ کو بیان کر رہا ہوں میں، اس سے ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ لوگ اس طریقے سے جب بزنس ہوگا وہ سارے کے سارے مل کر اس بزنس کی حفاظت کریں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کوئی بندہ بھی وہاں پر ملاوٹ زدہ اشیاء جو ہے، ناقص اشیاء، وہ وہاں پر نہیں بیچ سکے گا۔ تو یہاں سے یہ بھی ہمارے لیے ایک سبق جو ہے یہاں سے ملتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر یہ ہوا احباب گرامی قدر کہ ابو جہل جو تھا وہ ایک لشکر جرار لے کر وہ مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوا۔ راستہ میں انہیں اطلاع ملی کہ قافلہ صحیح سلامت مسلمانوں کی زد سے بچ کر نکل آیا ہے۔ اس پر کئی لوگوں نے اسے یہ رائے دی کہ ہماری اس مہم کا مقصد پورا ہو گیا، اس لیے اب ہمیں واپس لوٹ جانا چاہیے۔ لیکن ابو جہل اور لشکر کی بھاری اکثریت اس بات پر رضامند نہ ہوئی، کیونکہ ان کا ارادہ یہ تھا کہ مسلمانوں کی اس مختصر سی جمعیت جو تھوڑے سے مسلمان ہیں ان کو ہمیشہ کے لیے ٹھکانے لگا دیا جائے، اور تاکہ ان کا یہ مذہب، ان کی تجارتی شاہراہ پر جو ان کی رگ حیات ہے، اس محب خطرہ سے ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ محفوظ ہو جائے۔ اس کے ارد گرد بسنے والے قبائل بھی اتنے ہراساں اور خوفزدہ ہو جائیں کہ وہ ان کی طرف آنکھ اٹھانے کی جرت بھی نہ کر سکیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 313 مسلمانوں کی معیت میں مدینہ منورہ سے نکلے، اور 83 مہاجر یعنی 83 مہاجرین، 61 قبیلہ اوس اور باقی 170 کے قریب جو تھے وہ قبیلہ خزرج کے انصار تھے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وادی زعفران میں پہنچے تو اطلاع ملی کہ ابو جہل اور ایک لشکر جرار لے کر مدینہ منورہ کی طرف جو ہے وہ روانہ ہو گیا ہے۔ اب مسلمانوں کا مد مقابل وہ تجارتی قافلہ نہ تھا جس کے محافظوں کی تعداد 30-40 کے لگ بھگ تھی، بلکہ جنگجو اور تجربہ کار بہادروں کا ایک لشکر عظیم تھا، اور اس کی قیادت مکہ کا مشہور سردار ابو جہل کر رہا تھا، جو تعداد میں مسلمانوں کی اس مختصر جماعت سے 3 گنا زیادہ تھا، اور ساز و سامان اور اسلحہ بھی جو ہے وہ مسلمانوں کے مقابلے میں وہ بہت زیادہ تھا ان کے پاس۔ حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی حالات کا گہری نظر سے مطالعہ فرما رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بھی معلوم تھا کہ
آج اگر کمزوری دکھائی گئی تو صرف یہی نہیں کہ کفار مکہ کے حوصلے بڑھ جائیں گے اور وہ مسلمانوں کے خلاف اپنی مساعی جو ہے وہ تیز تر کر دیں گے، بلکہ خود مدینہ میں مسلمانوں کے لیے زندہ رہنا مشکل ہو جائے گا۔ یہودی اور منافق جو ابھی تک سہمے میں رہتے ہیں وہ بھی دلیر ہو جائیں گے اور داخلی امن بھی خطرہ کی نظر ہو جائے گا۔ اس لیے اب موقع تھا کہ جرأت و ہمت سے کام لے کر سرفروشانہ طور پر کفار کی طاقت سے ٹکر لی جائے۔ تو اب گرامی قدر یہاں پر بھی ایک تو ہم نے دونوں طرف آپ نے تعداد دیکھی کہ مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی اور کفار کی کتنی تھی، اور دوسری ایک اور بات بھی عرض کرتا چلوں، جیسے پہلے بھی بڑا عرصہ شور رہا اس جملے پر کہ مسلمان جو تھے وہ ڈرتے تھے جنگ کے لیے، اس لیے وہ جنگ بدر میں شریک نہیں ہوئے، تو ایسا نہیں تھا۔ آپ نے یہاں پس منظر ملاحظہ فرمایا کہ مسلمان بنیادی طور پر جنگ کے لیے تو گئے ہی نہیں تھے، وہ صرف اس قافلے کو ڈرا دھمکانے کے لیے گئے تھے جو سامان لے کر جا رہا تھا۔ گویا کفار کے مقابلے سے ڈر کی وجہ سے مدینہ منورہ کے صحابہ کرام جو ہے وہ گھروں میں نہیں رکے تھے۔ تو ایسا جو نظریہ ہے یہ نظریہ ٹوٹلی جو ہے وہ عدم معلومات کی بنیاد پر پیش کیا جاتا ہے۔ یہاں پر ایک اور بات پھر کہ لیکن کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے ایک مجلس مشاورت منعقد کی گئی جس میں مہاجرین اور انصار نے شرکت کی۔ ان کے سامنے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری صورتحال آپ نے پیش فرمائی۔ یہاں پہ پھر ایک سبق ہمارے لیے اس میں کہ اکثر اوقات ہم لوگ کوئی بھی کام کرنے پر جب ارادہ کرتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو یہ عقل کل سمجھتے ہیں، اسپیشلی خاص طور پر جب مختلف جو تنظیموں کے پارٹیوں کے جو سربراہ ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم ہی عقل کل ہیں، اس لیے ہم سے بڑھ کر کسی کی عقل کام نہیں کرتی۔ تو باب گرامی قدر یہاں پر ہمارے لیے درس ہے اس بات کے اندر کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی وہ ذات ہے جن کے بارے میں قرآن کریم نے فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی بات اپنے پاس سے وہ کرتے ہی نہیں تھے، ہر لمحہ لمحہ اللہ کریم ان کی جو ہے وہ نصرت کرتا تھا، آپ کو گائیڈ کرتا تھا۔ اس کے باوجود میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشورہ کیا اور صحابہ کرام کو جمع کیا، تو ہمیں ہر کام میں مشورہ کرنا چاہیے۔ اسی بات کا ہمیں جو ہے وہ حدیث پاک میں بھی درس دیا گیا، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل مبارک سے بھی یہ چیز جو ہے وہ واضح ہوتی ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اپنے جذبہ جاں فروشی کا اظہار کیا، اور حضرت مقداد بن عمر کھڑے ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امد لما اراک اللہ فنحن معک وواللہ لا نقول لک کما قال بنو اسرائیل یا موسیٰ اذهب انت وربک فقاتلا ها هنا قاعدون ولكن اذهب انت وربک فقاتلا ان معکما مقاتلون۔ تو یہ خوبصورت جواب حضرت مقداد نے دیا تو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اللہ کا حکم ہے تشریف لے چلیے، ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ اور پھر آگے وہ عرض کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہ باخدا ہم حضور کی خدمت میں وہ بات عرض نہیں کریں گے جو بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہی تھی۔ بنی اسرائیل نے یہ کہا تھا کہ موسیٰ جائیے آپ اور آپ کا رب جا کر لڑیے، ہم یہاں انتظار کر رہے ہیں، ہم آپ سے ہرگز جو ہے ایسا نہیں کریں گے اور ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اشیرو علی ایھا الناس، اے لوگوں مجھے مشورہ دو، اے لوگوں بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے۔ اب انصار کو خیال گزرا کہ شاید روح سخن ہماری طرف ہے، تو انصار کے علمبردار سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ اٹھے اور عرض کرتے ہیں کہ انک تریدنا یا رسول اللہ، قال اجل، قال سعد لقد آمنا بک وصدقناک وشہدنا ان ما جئت به هو الحق وآتیناک علی ذلک عہدنا ومواثیقنا علی السمع والطاعۃ فامض لما اردت ونحن معک فوالذی، اور کہتے ہیں کہ فوالذی بعثک لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضنا معك وما تخلف منا رجل واحد لعل الله يريد منا ما تقر به عينك فسر بنا على بركة الله۔ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ خوبصورت الفاظ ورد کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول اب ہماری رائے پوچھ رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا ہاں۔ تو حضرت سعد نے عرض کیا ہم آپ پر ایمان لائے، آپ کی تصدیق کی اور اس بات کی گواہی دی کہ جو آپ لائے وہ حق ہے، اور آپ کی کامل اطاعت کا پختہ وعدہ کیا۔ جدھر کا قصد ہے تشریف لے چلیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ کی قسم جس نے آپ کو نبی برحق بنا کر مبعوث فرمایا ہے، اگر آپ سمندر میں
کودنے کا بھی ہمیں حکم دیں گے تو ہم آپ کے ساتھ اس میں چھلانگ لگا دیں گے، اور اگر ایک بھی پیچھے جو ہے وہ نہیں رہے گا، اور میدان جہاد میں ہماری جاں فروشی سے اللہ تعالیٰ آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دے گا۔ اللہ کی برکت پہ چلیے، ہم سب بستگان فطراک نیاز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب ہیں۔ اور پھر آگے کہا کہ اسی طرح سرفروشوں کا یہ گروہ اپنے رب کا نام بلند کر کے عزم سمیم کر کے آگے بڑھا اور بدر کے مقام پر خیمہ زن ہوا۔ وہاں ایک طرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹھہرنے کے لیے ایک چھپر عریش جو ہے وہ بنا دیا گیا۔ جنگ سے ایک روز بیشتر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کی معیت میں میدان جنگ کے نشیب و فراز کا جائزہ لینے کے لیے نکلے، اور سارے میدان کا آپ نے چکر لگایا، اور اسی اثنا میں ان مقامات کی نشاندہی بھی فرمائی جہاں کل ہونے والے جنگ میں کفار کے سرداروں کی لاشیں گرنے والی تھی، اور فرمایا کہ حاذا مصرع فلان، یہ فلاں کی گرنے کی جگہ ہے، وحاذا مصرع فلان، یہ فلاں کی گرنے کی جگہ ہے۔ تو باب گرامی قدر، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کریم نے یہ علم خداداد عطا فرمایا تھا کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن قبل ہی کفار نے کہاں کہاں مرنا ہے، حالانکہ قرآن نے تو کہا کہ موت کے بارے میں کسی کو پتہ نہیں ہوتا کب مرنا ہے، کہاں مرنا ہے، لیکن قربان جائیں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کریم نے دوسروں کے بارے میں بھی، کفار کے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں بھی اس علم سے آگاہی عطا فرمائی تھی کہ کون بندہ کہاں مرے گا، کس حال میں جو ہے وہ مرے گا۔ اور پھر رات کو سب لوگ محو خواب تھے، لیکن چشم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار تھی۔ ساری رات اسلام کی نصرت اور مسلمانوں کی فتح مندی کے لیے دعائیں فرماتے رہے۔ صبح ہی مسلمانوں کی صفوں کو درست کیا، سامنے کفار کا لشکر جنگ کی تیاریوں میں مصروف تھا، ان کی 100 گنا جو تعداد تھی ان کو دیکھا، اور مسلمانوں کی بے بسی کو ملاحظہ فرمایا، اور اپنے عریش میں واپس تشریف لائے، اور بارگاہ خداوندی میں انتہائی عجز و نیاز سے عرض کیا، اللہم ھذہ قریش قد اتت بخیلائھا تحابل ان تکذب رسولک اللہم فنصرک الذی وعدتنی اللہم ان تہلک ھذہ العصابۃ اليوم لا تعبد۔ یہ بڑا ہی خوبصورت جملہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رب کی بارگاہ میں انتہائی اعتماد کے ساتھ عرض کیا۔ آپ عرض کرتے ہیں، اے اللہ، یہ سارے قریش جو نخوت اور غرور کے ساتھ، یعنی غرور و تکبر کے ساتھ سب سامان سے لیس ہو کر آئے ہیں تاکہ تیرے رسول کو جھٹلائیں، اے اللہ اب آ جائے تیری مدد جس کا تو نے وعدہ فرمایا ہے۔ اے اللہ، اگر ان مٹھی بار مسلمانوں کو تو نے ہلاک ہونے دیا تو پھر تیری بھی عبادت نہیں کی جائے گی۔ اب آپ گرامی قدر، یہ وہ صداقت تھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ مبارکہ میں جن کا اظہار آپ نے یہاں پہ فرمایا۔ اور پھر رمضان کی 17 تاریخ تھی اور جمعہ کا دن تھا، اور چشم آفتاب نے اور وادی بدر کے سنگریزوں نے اس انوکھی جنگ کا مشاہدہ کیا جس میں باطل اپنی قوت اور جبروت سے مسلح ہو کر حق کو کچلنے کے لیے نکلا، اور حق نے اپنی بے سر و سامانی کے باوجود باطل کو پاش کر کے رکھ دیا۔ اگر اس روز اللہ تبارک و تعالیٰ کی تائید اور مسلمانوں کی جاں فروشی کے باعث حق کا بول بالا نہ ہوتا تو آج آفتاب صداقت کی یہ جلوہ سامانیاں نہ ہوتی، بلکہ یہ کائنات کفر و شرک کی اتھاہ گہرائیوں میں ڈوبی ہوئی ہوتی۔ اس لیے قرآن حکیم نے اس روز سے سعید کو یوم الفرقان فرمایا ہے، یعنی وہ دن جس نے حق اور باطل کو الگ الگ کر دیا۔ یہ ہے اس جنگ بدر کا سیاسی اور تاریخی پس منظر جس کے متعلق اس صورت میں گفتگو فرمائی گئی ہے۔ نیز اس میں مسلمانوں کو اپنی کوتاہیوں پر بھی آگاہ کر دیا کہ وہ اپنی پہلی فرصت میں ان کی اصلاح کریں، یعنی سب سے پہلے ضروری ہے کہ ہم اپنی اصلاح کریں، اس کے بعد پھر ہم کوئی بھی عمل جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ اور یہ بات بھی واضح کر دیا گیا کہ یہ فتح و کامرانی محض اللہ تبارک و تعالیٰ کی تائید اور نصرت کا نتیجہ ہوتی ہے، اس لیے اس کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں کوشاں رہو تاکہ تائید میں ہمیشہ ہمیشہ تمہارے شامل حال اللہ کی تائید جو ہے وہ رہے۔ ایسا نہ ہو کہ تم اپنی بہادری اور شجاعت پر مغرور ہو کر اقام الہی اور شجاعت مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرتابی کرنے لگو۔ تو باب گرامی قدر، یہ نقطہ بڑا عام ہے جو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اکثر اوقات ہم بھی اس میں ذوم باطل کا شکار ہو جاتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ چیز ہے، فلاں جو ہے وہ حربی قوت ہمارے پاس موجود ہے۔ یہاں پر اللہ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیارے نبی کے اس پیارے غلام نے جو الفاظ یہاں پر لکھے ہیں وہ یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کریم نے ہمیں یہ درس دیا ہے
اسلحہ ہونا بڑی اچھی بات ہے، وہ ہونا چاہیے، لیکن کبھی بھی اس کے اوپر بھروسہ نہیں، صرف یہ کر دینا، بھروسہ جو ہے وہ اللہ کریم کی ذات پر ہونا چاہیے۔ وہ قومیں دنیا کے اندر، اگر ہم دنیا کی تاریخ کو ہم مطالعہ کرتے ہیں، بے شمار قومیں جن کو عروج ملا، ان کے ہاں اصل کے وہ انبار نہ تھے، لیکن ان کے اندر جذبہ ایمانی موجود تھا، اور جذبہ ایمانی اگر آپ کے اندر موجود نہ ہو تو پھر بھلے آپ کے مسلمانوں کو دنیا کے اندر جو ہے وہ چھری کی طرح جو ہے وہ جانوروں کی طرح ذبح بھی کیا جا رہا ہو تو کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کا سبب یہ ہے کہ ہمارے اندر شاید اب وہ جذبہ ایمانی جو ہے وہ نہیں ہے، وگرنہ وسائل کے اعتبار سے تو مسلم دنیا بے شمار اعتبار سے دوسرے لوگوں سے جو ہے کئی گنا آگے ہے۔ تو یہاں پر یہ بات بھی ضروری ہے کہ ہم اللہ کریم کی ذات پر جو بھروسہ ہے اس کو ہم کسی بھی حالت میں جو ہے وہ نہ چھوڑیں۔ اگر اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ ہم نہیں کریں گے تو پھر ہمارے ہتھیار، ہماری کوئی بھی چیز جو ہے وہ کام نہیں آئے گی۔ اس کے بعد احباب گرامی قدر کے سورت کے آخری حصہ میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کی شان بیان فرما دی، اور اس سے پہلے ایک دو چیزیں اور جہاں پر ذکر کی گئی صاحب تفسیر ضیاء القرآن نے ذکر فرمائی۔ ایک تو یہ کہ مال غنیمت کی تقسیم کا طریقہ کار بھی واضح طور پر ذکر فرما دیا تاکہ اس کے متعلق کسی بھی قسم کا تنازع جو ہے وہ پیدا نہ ہو۔ اس کے ضمن میں صلح و جنگ کے متعلق معاہدوں کی پابندی کا بھی حکم فرما دیا تاکہ یہ امت جس کے نبی کی بعثت کی ایک بڑی غرض مکارم اخلاق کی تکمیل ہے، وہ صلح و جنگ کی ہر حالت میں ان مکارم اخلاق کی علم بردار ہو۔ تو ضمن یہ بات عرض کرتا چلوں کہ جس طرح پاکستان میں آپ نے دیکھا کہ علماء کرام نے معاہدہ کیا حکومت سے کہ 50 سال سے زیادہ عمر کے لوگ جو ہے وہ مسجد میں نہیں جائیں گے۔ یقیناً یہ معاہدہ ہمارے ان بزرگوں کے لیے جن کا پورا رمضان مسجد کے اندر گزرتا تھا انتہائی کٹھن تھا، لیکن اس کے بغیر جو ہے وہ چارہ کار نہ تھا کہ لوگ اپنی مساجد آباد کرتے۔ ان لوگوں نے بہت بڑی قربانی دی، اور قربانی دینے کے بعد الحمدللہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے وعدہ خلافی نہیں کی، بلکہ اپنے حجروں کے اندر انہوں نے نماز پڑھنا شروع کر دی، لیکن انہوں نے وہ وعدہ خلافی نہیں کی جو وعدہ انہوں نے کیا۔ اور یہی طرح امتیاز ہے اسلام کا، دین اسلام پڑھنے والوں کا، دین اسلام پڑھانے والوں کا، وگرنہ تو لوگ یہاں تک بھی کہتے ہیں کہ وعدہ جو کیا ہے ہم نے وہ کون سی قرآن کی آیت ہے۔ تو احباب گرامی قدر میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا دین لمن لا عہد لہ، جو بندہ وعدہ کرنے کے بعد وعدہ پورا نہیں کرتا اس کا کوئی دین ایمان جو ہے وہ نہیں ہے۔ تو ہر حالت میں، چاہے حالت جنگ ہو چاہے حالت امن ہو، جب آپ ایگریمنٹ کر دیتے ہیں تو اس کے بعد پھر بھلے اس ایگریمنٹ کا آپ کو نقصان ہی کیوں نہ اٹھانا پڑے، آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس پر کاربند رہیں گے۔ جس طرح آپ لوگ جانتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ سے آپ نے مدینہ منورہ ہجرت کی تو آپ جانتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کو ارشاد فرمایا کہ آپ میرے بستر مبارک پر جو ہے وہ آ کر سو جائیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم آپ جو ہے وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر مبارک پر آ کر سوئے۔ ریزن کیا تھی اس کی؟ سبب صرف یہ تھا کہ اہل مکہ کی جو امانتیں تھیں جو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس موجود تھیں، تو میرے کریم آقا نے وہ امانتیں اس عالم میں بھی جو ہے ان میں خیانت نہیں کی، بلکہ آپ نے اس عالم میں بھی وہ امانتیں جو ہے وہ واپس کی۔ تو یہی ایک بندہ مومن کو ان احکامات پر جو ہے وہ عمل کرنا چاہیے۔ اور اس کے بعد یہاں پہ آخری جو بات ذکر فرما رہے ہیں کہ سورت کے آخری حصہ میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کی شان بھی بیان فرما دی، جن کی سرفروشیوں اور قربانیوں اور جاں بازیوں، پہم جدوجہد اور مسلسل سعی و عمل سے دین اسلام کی کامیابی اور عروج نصیب ہوا، تاکہ آئندہ آنے والی نسلیں ان کی اسوہ حسنہ پر عمل پیرا ہو کر اخلاص اور للہیت اور اسی اثار اور اسی جاں فروشی سے پرچم اسلام کو بلند سے بلند تر کرنے کے لیے ہمتاً مصروف جہاد رہیں۔ اور فرمایا کہ اولئک هم المؤمنون حقا، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پیارے غلام ہیں اللہ کریم ان کی تعریف کر رہا ہے۔ تو احباب گرامی قدر اس سے ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ صحابہ کرام کا مقام کس قدر بڑا ہے۔ اکثر اوقات ہماری یہ بھی بدبختی ہے کہ ہم صحابہ کرام کے درمیان جو ہے وہ موازنے شروع کر دیتے ہیں کہ فلاں کس مقام پر ہے، فلاں کس مقام پر ہے۔ یاد رکھیے اللہ کریم فرما رہا ہے اولئک المؤمنون حقا، اور یہی لوگ سچے ایماندار ہیں کہ کلمات ان حضرات قدسی صفات کے سچے اور کامل ایماندار ہونے کی خداوند علیم و خبیر نے شہادت دی ہے، اور پہلے ہی ان تمام شکوک و شبہات کا ازالہ کر دیا کہ جو یاران مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق اسلام کے ظاہری اور باطنی دشمن قیامت تک اٹھانے والے تھے، تاکہ کوئی جان بوجھ کر ان شکوک و شبہات کا شکار بننا چاہے بھی تو بڑے شوق سے
لیکن بے علمی اور بے خبری کی وجہ سے کوئی ان میں مبتلا جو ہے وہ نہ ہو، بلکہ جو صحابہ کرام کا جو مقام ہے اس کو وہ سمجھے۔ تو احباب گرامی قدر، یہ ہے تفسیر ضیاء القرآن، جس کے موضوعات، جس کا جو ہے وہ سورہ الانفال کا مضامین جو ہے وہ میں نے آپ کے سامنے اسی سے پڑھ کر آپ کو میں نے بیان کیے ہیں۔ چونکہ میرا اصل ٹارگٹ جو ہے وہ صرف یہ خطاب کرنا، تقریر کرنا نہیں ہے، بلکہ میں چاہتا ہوں کہ قرآن کریم کے تفسیر ضیاء القرآن کے جو خوبصورت الفاظ حضور سید ضیاء الامت علیہ الرحمہ نے لکھے ہیں، وہی الفاظ جو ہے وہ آپ تک پہنچائے جائیں، اور یقیناً وہی الفاظ ہمارے لیے اثر پذیری والے ہیں۔ تو کوشش کیا کریں ان کو سننے کی بھی، اور دیگر اپنے احباب تک اس ہمارے خوبصورت پیغام کو پہنچانے کی بھی۔ ہمارا جو فیس بک پہ پیج ہے ZKF نیوز، اور ہمارا یوٹیوب چینل جو ہے ZKF نیوز، اس کو بھی آپ لائک کیجئے، اس کو شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے، تاکہ ہم اس کو باقاعدہ جو ہے وہ اپنا آن لائن چینل جو ہے بنا سکیں۔ دعا اللہ تعالیٰ کی ذات سے کہ اللہ کریم جو کچھ میں نے بیان کیا اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور اللہ کریم وہ تمام لوگ جو یہاں پر شریک ہوئے، اللہ کریم کے علم میں، عمل میں، رزق میں برکت عطا فرمائے، عالم اسلام کی خیر فرمائے۔ جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہیں، اللہ کریم ان کی پریشانی دور فرمائے۔ اس بابرکت مہینے کے طفیل اللہ کریم ہمارے آنے والے دنوں میں بھی ہمیں اسی طرح اچھے کام کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہمارے پیارے پاکستان کو ہمیشہ ہمیں سلامت رکھے، ہمارے کشمیر کو رب کائنات آزادی کی نعمت سے مالا مال فرمائے، اور جتنی بھی مشکلات ہیں اللہ کریم وہ دور فرمائے۔ اللہ کریم موجودہ حکومت کی بہتر طریقے سے رہنمائی فرمائے، تاکہ یہ بہتر انداز میں عوام کی خدمت کر سکیں، اور وہ تمام ممالک جہاں مسلمان آباد ہیں، ہم پاکستانی آباد ہیں، اللہ کریم ان ملکوں میں بھی ترقی عطا فرمائے، ان کے حکمرانوں پر بھی اللہ کریم کرم فرمائے۔ UAE کے حکمران جنہوں نے یہ سارے سلسلہ جو ہے جس کی وجہ سے ہم لوگ یہاں پہ رزق کمانے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کریم اس ملک کے اوپر بھی برکتیں عطا فرمائے، اللہ کریم ان کے لیے مزید آسانی عطا فرمائے۔ اللہ کریم دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو جذبے ہیں وہ ہمیں مزید سے مزید بہتر سے بہتر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کریم صاحب تفسیر ضیاء القرآن کی قبر پر جو ہے وہ کروٹ کروٹ اللہ کریم اپنی رحمتوں کی بساط عطا فرمائے، اور آپ کے تمام خاندان پر اور آپ کے جانشین حضور پیر محمد امین اللہ شاہ صاحب کی رب کائنات عمر دراز فرمائے، اور ہم سب کے جن کے والدین دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں اللہ کریم ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور جن کے والدین بیمار ہیں میرے مالک اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ان کو صحت کاملہ اللہ عطا فرما، اور پوری دنیا میں جو لوگ پریشان حال ہیں میرے مالک کرونا وائرس کی وجہ سے ان کی پریشانیاں دور فرما، جن کی جاب کا مسئلہ ہے، نوکریوں کا مسئلہ ہے میرے مالک ان کو بہتر روزگار عطا فرما، جن کی صحت کا مسئلہ ہے میرے مالک ان کو صحت عطا فرما، رب کائنات جن کی اولاد نہیں ان کو اولاد عطا فرما، جن کی بچے نہیں ان کو بچیاں عطا فرما، جن کی اولاد نورینہ نہیں انہیں اولاد نورینہ عطا فرما، جن کی اولاد ہے رب کائنات والدین کو بچوں کے حقوق پورے کرنے کی توفیق عطا فرما، اور بچوں کو والدین کا فرما بردار بنا، ہم سب کو حج بیت اللہ نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔